رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ وسلم کے وسیلے کو لے کر جو علماء حضرات دعائیں کرواتے ہیں نا، اب اس میں سارے علماء حضرات اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی مساجد میں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، آیا وہ ایتھینٹک ہے یا ایتھینٹک نہیں ہے۔ اس کا پہلا پارٹ اس میں بھی میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور اس میں پہلے حصے میں نے سورہ المومنون آیت نمبر 117 کا ریفرنس دیا، میں نے حوالہ دیا آیت کا، جس کی ترجمانی اس طرح ہے کہ اور جو پکارے ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، نہیں دلیل اس کے لیے اس کی، تو بے شک حساب ہے اس کا اس کے رب کے، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے جو کافر ہے۔ دیکھیے کہ جو اس کی ترجمانی بھی علماء کی اکثریت نے یہی کی کہ جو دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے۔ اور پھر آیت کے لاسٹ میں آیا کہ ایسے لوگ تو کافر ہے، مطلب کیسے؟ عملی کافر، اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکار رہے ہیں، تو وہ دعا ایتھینٹک ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے اس میں بتایا کہ ساری دعائیں اس میں لیگل ہوتی، سب جائز دعائیں ہوتی، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ لی جاتی دعا، وہ بھی جواز پیش کیا جاتا۔ میں نے مثال بھی دیا کہ ایک درخت ہے بہت اچھا عمدہ سندل کا درخت، پوری ہم اس کی جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں، کسی وادی میں ہے وہ، آخری پہ ہم جس ڈال پہ بیٹھے اسی ڈال کو ہم کاٹ دیا اگر، تو ظاہر ہے کہ ہم زندہ بچیں گے کیا؟ ہمارے پیر ہاتھ سلامت رہیں گے؟ تو بس وہی ہے، دعائیں جائز لیکن لاسٹ میں گڑبڑ کر دیتے، وہ دعا ایتھینٹک ہی نہیں ہے۔ پھر اس پر جو اس دعاؤں کے لیے کے قائل ہے تو ان کے کچھ اعتراض بھی آ جاتے ہیں، یہ سمجھ لیے آئے ہوں گے یا آ جاتے ہیں اکثر و بیشتر، تو میں اس کا بھی آپ کو تجزیہ کر کے بتا دوں کہ وہ کس بات کا ریفرنس دیتے ہیں۔ وہ اس بات کا ریفرنس دیتے جیسا قرآن میں آیت مینشن ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 154 154، اس کا حوالہ دیتے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہی سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں یہی چیز اللہ نے دہرایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن نہیں تم کو شعور۔ تو ہم کو بتلایا جاتا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائے تو وہ اصل میں زندہ ہے، اور جو زندہ ہے حیات ہے، جس کو اللہ نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حیات ہے، تو پھر ہم اس کا وسیلہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو جو جنرل جو ہوتے ان کے بات ذہن میں آ جاتی کہ بھائی ٹھیک ہے، زندہ ہے، جب شہداء زندہ ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے تو شہداء زندہ ہے، تو انبیاء اکرام کا کیا مقام ہوگا؟ پھر رسولوں کا کیا مقام ہے اللہ کے پاس میں؟ ظاہر ہے شہداء سے تو اونچا مقام ہے نا۔ اب اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا، جو قتل کیے جاتا، مطلب شہادت یعنی گواہی ہوتا، قتل ہونا یعنی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا، جنگ میں قتل ہو یا پھر کہیں پر اور اللہ کے جو بات چلاتے ہوئے، تو اسے زندہ بتایا گیا کہ وہ تو زندہ ہے۔ تو نبی بھی قتل ہوئے نا، سوال یہ نہیں کہ اگر قتل ہی بتایا جاتا تو اللہ کے راستے میں جو بھی قتل ہوں گا، ایک جو شہادت دیتا قتل ہو کر، شہادت یعنی شہید ہونا یعنی شہادت دینا، گواہی دینا، حق کی گواہی دینا، جو قتل نہیں ہوتا نا وہ بھی اصل میں حق کی گواہی دے رہا ہے، لیکن ایسی گواہی دینا کہ اس نے جان گنوا دینا، قتل ہو جانا، یہاں قتل کر کے آیا، چاہے ایک ایمان والا قتل ہو
چاہے کوئی نبی قتل ہو تو وہ اصل میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب یہ زندہ کون سا زندہ ہے؟ پھر اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں صاف فرما دیا کہ کیسے زندہ ہے وہ، کہ تم کو شعور نہیں۔ جب اللہ نے یہ بتا دیا صاف انداز میں کہ زندہ ہے، کس انداز میں زندہ ہے، کیا زندہ ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کو شعور ہم نے دیا ہی نہیں، مطلب اس کا شعور ہی نہیں کیسا زندہ ہے وہ، بس زندہ اتنا سمجھ لو آپ۔ پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے سورہ ال عمران میں، اسی آیت میں 169 میں، کہ ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، رزق عطا کرتے ہیں۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 62 19 کی 62 میں بھی آیا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح و شام۔ مطلب جو جنتی ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے نہیں آیا کہ جو قتل ہو، کوئی بھی جنتی رہے گا تو اس کو صبح شام رزق دیے جاتا۔ ابھی بھی جو دنیا سے گیا ایمان والا، اگر ہے ایمان والا وہ، تو اس کو صبح شام رزق دیا جا رہا ہے۔ تو رزق سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کوئی دان پانا، کھانا دانا یہ دیے جاتا ہے۔ کہ ارے رزق کے معنی کیا ہوتے، یہ سمجھنا چاہیے، اس کا ارتھ کیا ہے، معنی کیا ہے۔ رزق کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف کھان پان، ارے کھان پان تو جسم کی غذا ہے، روح کی غذا کیا ہے پھر؟ ہمارا جسم تو یہاں پر مٹی سے ملا، مٹی میں فنا ہوگا، اور جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں انبیاء اکرام، اللہ تعالیٰ ان کی باڈی بھی محفوظ رکھیں گا، لیکن روح کسی کی باقی نہیں رہیں گی جسم میں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، جو عین قرآن سے ثابت ہے کہ جب فرشتہ آتا نا تو جو نیکوکار لوگ رہتے، چاہے نبی رہے، چاہے رسول رہے، چاہے ایمان والا رہے، یا کوئی صحابی جو گزرے ہو، جو بھی کوئی کچھ کسی بھی پیمانے کا جنتی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو سلام کر کے روح نکالی جاتی ہے۔ قرآن سے ثابت آیت ہے باقاعدہ، سلام کر کے روح نکالتا، اور جب روح نکالتا تو اس کی روح کہاں جمع ہوتی؟ اوپر علیین میں، ایک مقام ہے اوپر علیین میں، روح اس کی جمع کر دی جاتی۔ اور جو بد ہوتا گنہگار، چاہے کافر ہو انکاری، یا پھر ایسا کہ ایمان کا دعوے دار لیکن عمل سے خالی، وہ بھی تو کافر کی کیٹیگری میں آئے گا نا، تو اس کی روح جھنجھوڑ کے نکالتا فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ اور اس کی روح قرآن میں آیت ہے کہ گنہگار جو رہیں گے، جو ایمان والا نہیں رہے گا، جو گنہگار رہے گا، تو اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ بھی آیت موجود ہے باقاعدہ۔ مطلب آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح علیین میں نہیں جائیں گی، تو کہاں جائیں گی؟ سجین میں، زمین کی تہہ میں، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہاں تک کے بات یہ قرآن سے ثابت، لیکن جسم اور روح کے جوڑ کب ملائے جائیں گے؟ جسم یہاں پر رہ گیا، چاہے ہم اس کو جلا دو، دفن کر دو، ندی میں پھینک دو، دریا میں پھینک دو، کسی بھی طرح کرے، ہم کچھ بھی کرے اس کا، تو اس کا جسم جو ہے یہاں پر ہے، لیکن اس کی روح جو ہے، روح یعنی مشنری، جیسا گاڑی ہوتی نا، گاڑی کا ایک ڈھانچہ، گاڑی کی مشنری جس سے گاڑی چلتی مشین سے، وہ مشین جو روح، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو روح کہاں گئی؟ اوپر گئی علیین میں۔ اب بعد روح زمین کی تہہ میں جو جھنجھوڑ کے نکالے گئی پاتال میں۔ اب جس میں روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ تو قرآن میں 3-4 مقامات پہ موجود ہے، جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا کہ اللہ انسان کو بہکانے کی اس وقت تک کی مہلت دے مجھے جب تو جسم اور روح کے جوڑ ملائے گا۔ اور جسم اور روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ وہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے باقاعدہ کہ کب ملائے جائیں گے۔ دوسرے سر میں، ایک تو پہلا سر ہوگا، پہلے سر میں جو قیامت کی ساتھ چلیں گی، پہلے قیامت کی ساتھ، قیامت جو اچانک آئے گی۔ دیکھیے اس پر باقاعدہ میرے ڈیٹیلز میں درس قرآن ہر سبجیکٹ پر موجود ہے کہ آپ سے ہم سے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے آیت دیا باقاعدہ، ان سے کہہ دو، یہ آپ سے پوچھتے کہ قیامت کب آئیں گی، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ صاف انداز میں آیت ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، مطلب آپ سے ہم کو اس کا علم نہیں ہے کب آئیں گی، اس کا ٹائمنگ نہیں معلوم، اس کی گھڑی نہیں معلوم کب آئیں گی، ان قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی۔ آیت موجود ہے، علماء حضرات نے ٹرانسلیشن کیے یہ
جب آیت موجود ہے، ان قریب ہے، ٹھیک ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، تو پھر یہ کیا بات ہوگی کہ حدیثوں کے مادھیم سے ہم کو بتایا جاتا قیامت کے یہ آثار ہے، وہ آثار ہے، ایسے آثار ہے، ویسے آثار ہے، طرح طرح کے آثار ہم کو بتائے جاتے. یعنی پہلے اس کا مطلب آثار آ گیا، مطلب میسج آ گیا کہ یہ آثار ہے، آتی قیامت. ارے کوئی ایسا آثر نہیں، قیامت ابھی بھی آ سکتی. میں آپ کو درس دے رہا ہوں قیامت کی سات شروع، سات یعنی گھڑی قیامت کی. پہاڑ اڑنا چالو، سمندر میں آگ لگنا چالو، چاند کریش ہو جائیں گا، دو ٹکڑے نہیں. وہ بھی آیت سورہ القمر کی آیت کا میں نے سورہ آیت میں جو ہے، سورہ القمر میں جو ہے کہ چاند کے ٹکڑے کر دیے جو حدیث میں آتا، تو وہ اصل میں قیامت کا منظر بتایا اللہ رب العزت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چاند یا کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سوائے قرآن کے دیا نہیں. سورہ انعام آیت نمبر 35 میں اللہ نے مینشن کر دیا، یہ آپ سے معجزہ چاہتے ہیں، آپ کو معجزہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہوتی تھی کہ پہلے انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت جو تو نے معجزہ دیا، کچھ معجزے مجھے بھی کچھ عطا کر. تو آپ کو معجزہ چاہیے تو آسمان پہ سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ کھود لو اور لے آؤ ان کے لیے معجزہ. سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی. تو کوئی معجزہ نہیں، لیکن معجزے کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 180 معجزے دیے گئے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث میں آتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں قرآن سے ثابت ہے، بتایا جاتا، سورہ القمر کی آیت بتائی جاتی ہے ہم کو. اس میں جو آتا نا چاند پھٹ گیا، چاند پھٹ گیا. مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس کا باقاعدہ ٹرانسلیشن کیے، چاند پھٹ جائیں گا. اور یہ صاف کہا کہ بھلا ہی اس کا لفظی ترجمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چاند پھٹ جائیں گا، لیکن آیت کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بھی معجزے کے حق میں چلے گئے. ارے بھائی وہ قیامت کا منظر اللہ نے کھینچا اس میں کہ چاند پھٹ جائیں گا مطلب کریش ہو جائیں گا، 2 ٹکڑے نہیں، کریش ہو جائیں گا. اگر یہ منظر دیکھیں گے یہ جو ایمان والے نہیں رہیں گے تو اس کو بھی جادو سمجھیں گے. قرآن میں یہ بھی ہے نا دوسرے مقامات پر کہ جو آثار دیکھیں گے نا، پانی میں آگ لگ گئی، پہاڑ اڑ رہے، تو وہ کیا بتائیں گے؟ جادو، یعنی ہمارے نظروں کا دھوکہ ہے. چاند بھی پھٹ جائے گا تو سمجھیں گے نظروں کا دھوکہ ہے ہمارے. اور ایمان والے کیا کہیں گے؟ آ گیا وہ دن. تو پہلے 7 ہوں گی، پھر یہ ساری 7 گھڑی میں یہ چاند پھٹیں گا، یہ وہ سارے پروسیس ہوں گے. اس کے بعد میں پھر قیامت شروع ہوں گی. پھر کیا ہوں گا؟ وہ قیامت کے اس میں منظر کے بعد میں سارے لوگ جتنے موجود ہیں، اگر ابھی میں درس دے رہا، ابھی قیامت آئی، اچانک آ سکتی. تمام انبیاء اکرام کو ڈرایا گیا قیامت کے لیے کہ اچانک آ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیت پیش ہوئی، ابھی بھی آ سکتی. جتنے رہیں گے موجودہ، جیسا ابھی آگے تو جتنے موجود ہیں بھی، ایک سر یہ ہوں گا، پہلے 7 چلیں گے، اس کے بعد میں ایک سر پھونکا جائے گا، زور کا دھماکہ، اور سب کے سب دنیا کے سارے لوگ، ایمان والے انکلوڈنگ جو ایمان والے نہیں بھی ہے، ساری انسانیت، سب کے سب مر جائیں گے. پھر وہ کتنے دن ایسی اوستھا میں رہیں گے، ایسی حالت میں، وہ اللہ رب العزت جانتا. لیکن جب دوسرا سر ہوں گا، دوسرا دھماکہ ہوں گا، تو پھر جتنے آدم اسلام سے لے کے جتنے اس دنیا میں آئے تھے، پوری انسانیت جتنے بھی تھے، سب جو مرے، زندگی جا چکے دنیا سے، انتقال ہو چکا جن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکلوڈنگ جو جا چکے دنیا سے، سب صحابہ رضی اللہ اجمعین، ہمارے بزرگ، ہمارے تابعین، تبع تابعین، سب یک بگ یک زندہ ہو جائیں گے، پوری دنیا کے لوگ. وہ ہے دوسرا سر، جس کو شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا اس بات کو. اللہ کیونکہ آیت گواہ ہے کہ اس وقت تک کہ ہر انسان کو اس وقت تک کہ مجھے بہکانے کی مہلت دے، جب دوسرا سر تو بھوکیں گا. کیونکہ جب زندہ رہیں گا جو بھی انسان تو اس کو بہکائیں گا. اور یہ اللہ سے کیا اس نے مکالمہ کہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. تو وہ ہے قرآن کی آیتوں کی تحریف کرنا، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا اور بہکایا جا رہا ہے. اس میں مانگو وسیلے کی دعا، جس کے لیے اللہ نے منع فرما دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو بتلایا جاتا کہ وہ قبروں میں زندہ ہے، وسیلے کی دعا کے قائل ہے بہت سے علماء حضرات. پھر جو وسیلے کی دعا کے قائل بھی نہیں ہے،
کچھ جماعت ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو وسیلے کی دعا کے قائل نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہ عقیدہ بنا لیا انہوں نے کہ فضائل عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا باہر قبر اطہر سے۔ ظاہر ہے اپنے باڈی کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے نا قبر میں، اب دکھا ان کو حضرت کو، یہاں تک کہ کہانیاں مان دی گئی، ہمارے سپرد کر دی گئی۔ تو قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے، ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا، قرآن سے ٹکرانے والی کہانیاں بھی ہے رہی نا تو بڑا مزہ آتا ان کو، اور اپنے عقیدے بگاڑتے۔ تو ایک یہ سمجھیے آپ ٹھنڈے دل سے عقل کے پہراؤ میں سوچیے، ایک تو وہ آیت ہے کہ آیت میں تو گنجائش ہی نہیں نکلتی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے، اس کی تو دعا ہی بے دلیل ہے، کوئی دلیل ہی اللہ نے ایسی نہیں اتاری۔ پھر وہ یہ کہتے کہ قبر اطہر میں زندہ ہے، ایک تو قبر اطہر میں ہے نہیں، وہ روح وہاں جمع ہو گئی، جو جسم و روح کے جوڑ دوسرے سر میں ملائیں گا، جس کو شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا جب تک کہ مہلت دے، لیکن ہم کو ایسا بہکایا اور ایسا بہکا رہا ہے اور سیدھے راستے پہ بہکا رہا ہے، علماء حضرات کے ذریعے بہکا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، انہوں نے اپنے عالم و درویش و مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اللہ بنا لیا۔ تو یہ ہے دوسرے کو پکارے، عالموں کو رب بنا لیا، ہم نے خدا بنا لیے، ہم نے مطلب جو اس چیز کا قائل ہے کہ اتنے بڑے عالم صاحب غلط ہو سکتے کہ کسی نے جماعت کو رب بنا لیا، اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کہ علماؤں کی اکثریت اس میں ہے، علماؤں کا اجماع اس میں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کے لائق ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو حیات ہے نہیں، پھر اگر حیات کا معاملہ ہم لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، اس وقت میں کوئی آفت آتی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، کیا ہوتا تھا؟ بارش نہیں ہوئی، قحط پڑنے کا نہیں، ابھی بارش ہی نہیں ہوئی کہ بھائی اندیشہ ہوتا تھا صحابہ رضی اللہ اجمعین کو کہ بارش نہیں ہوئی تو کیسا کرنا، قحط پڑ جائے گا، کیونکہ پہلے کے واقعات موجود تھے، 7 سال قحط پڑا، ایسے حالات آئے تو کیا کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے یہ کہا کہ انڈیویجول انفرادی میرے وسیلے سے دعا کرا کرو آپ اللہ سے، جب بھی آپ دعا میں بیٹھا کریں گے، نفل نماز میں یا رات میں اٹھا کریں گے قیام اللیل کو، تو میرا وسیلہ چپکا دیا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر دیا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یا اجتماعی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی دعا کی کہ دعائیں ہو رہی یار میرے طفیل میں، صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہمارے قبول فرما، میں تیرا نبی ہوں کر کے؟ بالکل نہیں کی۔ ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ خود کا وسیلہ اپنے حیاتی زندگی میں ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ غار حرا میں جو قرآن میں موجود ہے، نام مینشن نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، کہ جب دشمنوں کے اس میں پھنس گئے وہاں پر تو غار حرا میں شرن لی، وہاں آپ نے وہ لیا، پناہ لی، تو حضرت جیسا حدیث میں آتا، قرآن میں تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں ایک ساتھی جو تھا تو وہ گھبرا رہے تھے، وہ گھبرا تھا تو آپ نے کہا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہا کہ اللہ سے دعا کرو میرے وسیلے سے؟ نہیں کہا۔ قحط پڑا اس وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ رضی اللہ اجمعین آئے، تو اس وقت میں آپ کا کیا رویہ تھا؟ پہاڑی پر جاتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے صحابہ رضی اللہ اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی کے، اللہ کی رحمت بارش برسنے کے، وہاں یہ کہا کہ اللہ میرے وسیلے سے میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیارا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، میرے وسیلے سے دعاؤں کو ہماری سب کی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ کبھی نہیں ڈالا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود، لیکن نہیں ڈالا وسیلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد میں بھی قحط پڑا تو وقت کے خلیفہ غالباً حضرت ابو بکر صدیق نام بول رہا ہوں میں تھے، سب آئے، قحط نہیں پڑا، بارش نہیں ہوئی، بس قحط کے حالات نہیں پڑے کبھی۔ ان کے پاس میں آئے، بارش نہیں ہو رہی، کیا کرنا؟ انہوں نے کہا وقت کے خلیفہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم کیا کرتے تھے؟ اس پہاڑی پر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کے اجتماعی دعا کی جاتی تھی، اللہ سے مانگتے تھے ہم اللہ کی رحمت بارش کے لیے۔ تو آج تو ہمارے درمیان ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے چچا موجود تھے نا، ان کے درمیان، ان کے پاس میں گئے، ان کو لیے، چلیے ان کے چچا کو لے کے جائیں گے۔
ان کے خونی ان کے چچا تھے نا، ان کو ساتھ میں لے کے گئے اور وہاں دعا کرے. کہاں ڈالے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں آتا حدیث میں کہ ان کے چچا دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے رسول کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. نہیں آتا اس میں کہیں پر نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. لائن چلے گئی تھی، تھوڑا وقفہ آ گیا بیچ میں. کنٹینیو کرتے ہیں اپنے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 154 کا جو میں نے ریفرنس دیا، وہ جو بتایا جاتا ہم کو کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ اصل میں مرے تھوڑی، وہ تو زندہ ہے. اللہ نے بتایا زندہ ہے، تو میں نے وہ بھی بتا دیا کہ ان کے جب حیات تھے، وہ جو قتل کیے گئے، وہ انبیاء اکرام بولیے یا جو شہید، جو جس کو کہتے ہیں ہم شہید، شہادت دیتا جو قتل ہو کے اپنی جان دے کر، تو وہ اللہ جو بتاتا وہ زندہ ہے. اب وہ کیسے زندہ ہے، کیا زندہ ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں بتایا سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں کہ وہ زندہ ہے، انہیں مردہ مت کرو، لیکن تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں ہے. جب اللہ نے بتا دیا شعور نہیں ہے تو وہاں بات ختم ہو جاتی کہ وہ کیسے کیا ہے. وہ اللہ کا سبجیکٹ ہے. دیکھیے ہمیشہ ایسا ہوتا، زیادہ تر میں نے دیکھا کہ جو اللہ کا سبجیکٹ ہوتا اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں رک نہیں جاتے کہ اللہ جب بتا دے رہا ہے صاف انداز میں شعور نہیں ہے. ایسی ایک ہمارے دوست کا سوال آیا تھا، میں نے اس پر بھی کلپنگ پیش کیا میری ویڈیو، کہ عورت کو طلاق مرد دیتا تو اس کے لیے وجہ ضروری ہے. میں بولا کوئی وجہ ضروری نہیں ہے، قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے، ایون حدیث بھی نہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے یا عورت کو اپنے خاوند سے، شوہر سے خلا لینے کے لیے کوئی وجہ ہونا. وجہ ہوتی 99% ہوتی ہوں گی، 98% ہوتی ہوں گی، لیکن اللہ نے وجہ نہیں بتایا. وہ ایگریمنٹ ہے، وہ ایگریمنٹ کبھی بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. جیسا ہم بزنس کرتے، ہم بزنس کے نحج سے نہیں لے گے اس کو، یہ زندگی کا ایگریمنٹ ہے. لیکن ہم کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، جب ہم اس سے بزنس بند کرتے ہیں تو اس میں کوئی وجہ بتانا ضروری رہتا ہے کیا؟ میں اب تیرے ساتھ نہیں بزنس کرنا چاہتا، بات ختم. تو اس میں گھسنا چاہتے ہیں، ارے ایسا ہوتا کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ارے وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں حساب دینا پڑے گا؟ ہاں اس پر ظلم کیا ہوں گا کسی بھی معاملے میں عورت پر، تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا. لیکن وجہ کے تحت، وجہ اپنے آپ میں ظلم نہیں ہوں گا کہ بھئی وجہ اگر چھپایا ہوں گا اور اس کا سولوشن نہیں نکالا ہوں گا تو وہ ہو جائے گا، لیکن وجہ ضروری نہیں ہے. تو ایسا جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا نہیں نا اس میں گھستے. ایسا یہاں پر سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں تمہیں شعور نہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، وہ زندہ ہے، انہیں رزق عطا کر رہا. تو رزق کیا ہے، رزق کو بھی سمجھیا. قرآن میں جو رزق کے معنی بتائے گئے، اولاد کو بھی رزق بولے گیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کھان پان یہ رزق ہے کہ بس پیٹ بھرنا، کھان پان، پیٹ پوجا یہ رزق ہے. اولاد کو بھی رزق بولے گیا. تو کیا اولاد کو کھا لیتے ہم؟ وہ کمائیں گے، ان کے جو وراثت ہے ہم کو ملیں گی، ہماری اپنے اولاد کو ملیں گی، جیسا اللہ نے بتایا کیسی تقسیم ہوں گی. رزق یعنی عطا کردہ چیز. تو رزق جو اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کا بھی قرآن کی آیت باقاعدہ گواہ ہے کہ اس کا بھی اللہ نے نقشہ کھینچا. جو چلے جاتے تو ان کو جو جنتی ہوتے، جن کی سلام کر کے روح نکالتا موت کا فرشتہ، علین میں جن کی جمع ہوتی، تو جیسا ہم کو خواب کی شکل میں دکھتا ہے نا، یا جیسا محسوس کیجئے آپ، کچھ علماء حضرات نے پیش کیے اس پر کہ خواب کی شکل کا اس پر بولنا چاہیے نعمتیں، یا پھر تو عذاب اگر وہ گنہگار رہا تو، دوزخی رہا تو، جس کی روح سلام کر کے نکالا تو اس کو اچھے اچھے خواب دکھتے. وہ روح پر اس کو جیسا ہم کو خواب میں دکھتا نا کہ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہم، اور کوئی آ کے ہم کو اٹھا دیتا کہ بہت بہترین خواب دیکھ رہے تھے ہم، چلے گئے کعبہ شریف، بس کعبہ شریف کا غلاف پکڑنا، بڑی خوشی ہو رہی تھی، بڑی خوشبو نظر آ رہی تھی، نیند میں سے اٹھا دیا کسی دوست نے. یا اور کوئی اچھا خواب کوئی دیکھتا، کوئی جوان کہ بھائی شادی ہو رہی ہے، جو پسندیدہ لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے، اب شادی کا عقد پڑھا رہا ہے مولانا، اور ویسے اٹھا دیا، یا عقد پڑھا دیے، رات کا منظر اس کے ذہن میں آ رہا ہے
وہ دوست کو بولتا ہے یار کتنا بہترین خواب دیکھ رہا تھا میں، کعبہ شریف کا میں غلاف بس چوننے والا تھا، اٹھا دیا یار تو نے، بڑا مزہ آ رہا تھا خواب میں. یا بڑے باغ دیکھنا، باہر کھلیان باغ، کبھی ایسا خواب، کبھی شادی کا کوئی بھی مطلب مثبت انداز کا اچھا خواب. تو جنتیوں کو ایسے خواب کی شکل میں ان کو اللہ سکھ دے گا، ان کو وہ رزق ہے اصل میں. اٹھا دیا تو ہم بولتے کیوں. اسی طرح ہم کبھی ایسا خواب بھی دیکھتے دنیا میں، حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے کیا؟ ہماری روح ہم دیکھتی ہے اصل میں خواب ہو، لیکن وہ ایسے خواب رہیں گے جس کا حقیقت سے تعلق رہے گا. خواب کی شکل کی اوستھا، خواب کی شکل کی کا نقشہ اللہ نے کھینچا اس میں انہیں آیت میں کہ ابھی کوئی جنت میں نہیں گیا، کوئی دوزخ میں نہیں گیا، تو اس کو خواب کی شکل کا اس کو سکھ دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت. اور ایسا جو دوزخ کی ہے تو اس کو وہ خواب دے گا، سانپ کاٹ رہا ہے، کوئی پیر کاٹ رہا ہے، ہاتھ کاٹ رہا ہے، جیسا ہم کو دکھ جاتا خواب میں ایسا دکھتا کہ بھائی کوئی ہمارے کسی نے ہاتھ کاٹا، کسی نے پھر دوسرا پیر کاٹا. سوچئے اب وہ تلوار سے گردن کاٹے جا رہا تھا تو کسی دوست نے اٹھا دیا ہم کو، یا کسی چہیتے نے اٹھا دیا، ارے یار اچھا تو نے اٹھا دیا، بڑا خطرناک خواب دیکھ رہا تھا میں. کبھی یہ خواب، کبھی کسی کے مرنے جینے کا خواب دیکھتے ہم، حالات کے تحت ایسا جو ہم کو دکھائی دیتا، تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری خواب میں. تو وہ ہے قرآن میں اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا کہ اس طرح خواب کی شکل میں ہم کو روح پر وہ خوشیاں بھی ہوں گی، جنتی کو خوشیاں دیکھے جائیں گی، جنت کے نظارے دکھیں گے، اور دوزخی کو دوزخ کے نظارے دکھیں گے. اصل میں یہ ہے وہ رزق عطا کردہ چیز. تو یہ اللہ عطا کریں گا ان کو جو قتل کیے جائیں گے، یا کوئی جنتی ہے جو جیسا سورہ مریم آیت نمبر 62 میں آیا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو سوائے سلام کے. کہ جنت میں جو جائیں گے تو کوئی لغو بات، غلط بات تھوڑی سنیں گے وہ. جیسا یہاں ہمارے لوگ دل بھی دکھا دیتے، بڑا دل دکھتا، باوجود اس کے حق پر ہوتے، تو وہاں کوئی ایسی ناحق بات کوئی نہیں کرے گا جس سے ہمارا من دکھے. اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا صبح و شام. جیسا ہم یہاں صبح و شام رزق لیتے، دن میں ہم ہماری جو غذا کھاتے جسمانی، رات میں ایک الگ ہم میاں بیوی کا سکھ لیتا کوئی بھی انسان، حالانکہ دن و رات کی قید نہیں ہے، نیند کا سکھ ملتا. تو یہ رزق وہاں اللہ عطا کرے گا، نہ کہ رزق یعنی صرف کھانا دانا. وہاں تو کھانا دانا بھی دے گا نا اللہ تعالیٰ. جو جو چیزیں یہاں ملیں گی ہم کو، اچھے سے اچھا سیب، کھجور، جو دنیا میں کبھی کھائی نہیں ہوں گی ہم نے، وہ ٹیسٹ وہاں پر آئیں گا. لیکن وہی چیزیں دیں گا اللہ تعالیٰ جو دنیا میں دیا. حور کا بھی جو تذکرہ آتا تو کوئی حور کر کے کوئی الگ مخلوق نہیں بنائیں گا. اس پر بھی درس ہے میرے کہ وہاں کوئی فرشتے یا جنات یا انسان کے علاوہ کوئی الگ حور کی مخلوق بنا دیں گا فیمیل، اور وہ ہم کو دیں گا نذرانے میں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. حور یعنی خوبصورت. تو جو تمہاری بیوی ہوں گی نا، تو وہی وہاں خوبصورت. ہم نے کی جیسے 40 سال میں شادی، 30 سال میں، ہم کو وہ جو جوانی میں تھی اس کی پوزیشن، اس کی خوبصورتی، اس خوبصورتی اس سے بھی زیادہ بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ میں ہم کو اللہ تعالیٰ دیں گا اگر وہ جنت میں جاتی ہے تو. ایسا اس کا خاوند خوبصورت، اسی شکل میں خوبصورت، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا جوان، حالانکہ اس کا سیکنڈ تھا وہ، یا اس کی بیوہ تھی وہ، تو اس کو جوانی کی شکل میں ملیں گی وہاں پر، جس کی کسی سے شادی نہیں ہوئی گی. وہ آتا نا قرآن میں، جس کو کسی نے چھوا نہ ہوگا. کیا تھا تو بیوہ سے شادی، لیکن کسی نے چھوا نہیں ہوگا، ایسی پوزیشن میں اس کو ملیں گی. اگر میاں بیوی دونوں جنت کی ہے تو دونوں کو اس پوزیشن میں اللہ ملا دے گا. لیکن اگر بیوی دوزخ کی ہے، خاوند جنتی ہے، تو کوئی دوسری جو رہیں گی جس کا خاوند دوزخ کی تھا، وہ اس کے حصے میں آئیں گی جوانی کی شکل میں. یہ اصل میں حور کا تصور اس طرح سے لینا ہم نے، نہ کہ کوئی دوسری الگ مخلوق آ جائیں گی اور بے انتہا خوبصورت. کہ ہم جو سوچتے نا کہ پہلے رات کو پہلی دلہن بڑی خوبصورت لگتی، کہ جب وہ کئی سال بھی ہو جاتے تو پہلے جوڑے سنبھال کے رکھتے بہت سے لوگ، تو سنبھال کے رکھو شادی کا جوڑا، شادی کی سالگرہ رہی تو وہ جوڑا پہنو پہلی رات کا، تو اس کو ایسا وہ منظر دکھتا جیسا اس کی بیوی ڈبل سے جوان ہو گئی. وہ رات اپنی ایسی گزارتا کچھ اس ٹائپ کی. وہاں تو ہر دن بولتے نا، ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں میسر کرے گا جنتیوں کے لیے. اس کا خاوند، اس کا شوہر اس کے لیے بے انتہا خوبصورت، بے انتہا جوان، ایسی اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت، بے انتہا جوان. وہ ہے اصل میں حور کا تصور. عائشہ رضی اللہ عنہ سے
پوچھا گیا نا عورتوں کے سامنے جب پیش کر رہے تھے وہ آیت حدیث میں جو آتا، تو ایک عورت اٹھ کے کھڑے ہو گئی یا بیٹھے بیٹھے جو بھی ہوگا معاملہ پوچھی کہ آدمیوں کو تو حوریں ملیں گی، ہم کو کیا ملیں گا؟ ہماری ماں نے کیا فرمایا؟ جو ان کو ملیں گا وہی تم کو ملے گا، مطلب ان کو فیمیل ملیں گی تو تم کو میل ملے گا، تم کو تمہارا خاوند ملے گا حورا بن کے۔ کسی کا خاوند انتقال ہو جاتا تو کسی سے شادی کرتی ہے نا بیوہ، کسی سے طلاق ہو جاتی ہے تو کسی سے شادی کرتی ہے نا وہ دوسرے سے، وہ ملیں گا۔ کسی نے زندگی بھر شادی نہیں کی تو بھی اس کو ایسا نہیں رکھیں گا اللہ تعالیٰ، کنواری رہی کسی وجہ سے تو وہاں تو اس کو جوڑا عطا کرے گا نا، وہ جوڑا عطا کرے گا کہ کوئی ایسا مرد بھی ہوگا جس نے زندگی بھر شادی نہیں کیا ہوگا، مجبوری اس کی کہ جو اس کی پسند تھی اس پسند کی کوئی لڑکی مل پا رہی تھی اس کے، لیکن وہ اس سے زیادہ مہر مانگ رہی تھی، اتنی طاقت نہیں تھی اس کی، لہٰذا اس نے جو اپنے ناپسند والی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی حالت میں کنوارا مر گیا وہ۔ ان کو ملیں گے نا ایسے، یہ ہے اصل میں حور اور حورا۔ اس حدیث پر بھی ہم خیال رکھیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کسی غیر محرم پہ تمہاری نگاہ پڑے تو فوراً اپنی بیوی سے رجوع کر لو، کیونکہ اس میں وہی ہے جو تمہاری بیوی میں ہے۔ دیکھیے کتنی خاص بات، دن رات کی قیدی نہیں ہے، لیکن زنا مت کرو، حرام مت کرو۔ ہماری جہاں نگاہ گئی، نگاہ دنیا ہے نا، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھے کہ تقویٰ اصل میں کیا ہے، کیا فرمایا؟ تقویٰ خاردار جھاڑیاں ہے اور اس میں دامن بچا کے ایمان کا سفر طے کرنا، وہ تقویٰ اصل میں۔ جھاڑیوں میں نہیں جانا وہ تھوڑی تقویٰ ہے۔ ہم دواخانہ بھی جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، وہ جو نیم برہنہ عورتیں گھومتی اس پر نگاہیں بھی پڑ جائیں گی ہماری تو نظر ہم ہٹا لیں۔ کبھی دل بھی ایسا، جو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا نا، جو تمہارے دلوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا دل بھی اگر للچائے چھٹی ڈال دے آفس کی، کام پر نہ جائے اس دن، گھر پر چلے جائے، کیونکہ جس پر اس کا دھیان گیا، جہاں اس کا دل بہکا، تو اس عورت میں، اس خاتون میں وہی ہے جو اب تمہاری اس کی بیوی میں ہے۔ جیسی اوستھا میں اس نے اس کو باہر دیکھا، اس سے زیادہ اوستھا میں اپنی بیوی کو دیکھ لے، دن میں دیکھ لے، اپنا دن گزار لے، کوئی بات نہیں۔ طبیعت خراب ہوتی تو ہم چھٹی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ یہ فیکٹ پر اصل میں اسلام جو ہے نا عین فطری دین ہے، فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا رفقۂ محترم کہ کوئی یہ آ کے مجھے بتا دے کہ کون سی بات ایسی ہے اسلام میں جو فطرت سے ہٹ کر ہے، عین فطری دین ہے، جو ہماری فطرت میں وہی اصل میں دین ہے۔ کسی کا دل بولتا، سوال رکھتے تو کوئی ایسا کہ بھئی ہمارا دل بولتا یار اس کے پیسے لیے تو واپس ہی نہیں کرنا، ہمارا دل بولتا اس کا فلانے کا مال چھین لینا۔ ارے میرے بھائی یہ فطرت میں، ارے فطرت میں تمہارے یہ نہیں ہے۔ اگر تو تمہارا کسی نے اپنے پیسے ڈبایا تو تم کو کیسا لگے گا؟ ارے نہیں یار وہ تو بہت برا لگے گا۔ اصل میں یہ ہے فطرت میں تمہارے، جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو، فطرت اصل میں یہ ہے۔ اپنی فطرت کو پہچاننا پڑے گا۔ کسی کا دل بولتا فلانی لڑکی کو چھوڑو، میرا دل بولتا اس کی لڑکی کو چھوڑو، میرا دل بولتا اس لڑکی کو بھگا کے لے کے چلے آؤ۔ ارے کس نے تیری بیوی کو، تیری بہن کو بہکا کے لے کے چلے گیا، بھگا کے، تو تیرے کو کیسا لگے گا؟ ارے میں تو اس کو مار ڈالوں گا۔ تو یہ ہے اصل میں تیری فطرت میں۔ کسی نے تیرے پیسے ڈبائے تو، کسی نے تیرے پر ظلم کیا تو، کسی نے تیری چوری کی تو کیسا لگے گا تیرے کو؟ تو اس اپنے پر سوچنا، وہ ہے اصل میں ہماری فطرت میں یہ چیز ہے۔ اپنی فطرت کو خود انسان ہی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خصوصی طور پہ ایمان والا، اسی لیے طرح طرح کے سوالات بن کر آتے ہیں۔ اب پھر کوئی سوال بنا، کوئی بات ہو تو ہم قرآن سے سمجھنا نہیں چاہتے، ہم جاتے ہمارا سر گھساتے علماء حضرات کے گود میں، اور یہ بھول جاتے پوچھنا چاہیے علماء حضرات سے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ علماء سو بھی علماء حق بھی ہے، ان کو کون ان کو کیسا پہچانیں گے ہم؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ ہم کیسا علاج کرنے کا رہا تو 10 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایڈمیشن کرانے کا رہا بچے کو تو 10 سنستھاؤں میں جاتے، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، کون سی سنستھا اچھی ہے، کہاں میڈیکل کالج میں کرواؤں، کہاں انجینئرنگ کالج میں کرواؤں کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، کہاں علاج کروں آپریشن بچے کا کہ اچھا ہو۔ تو دین کے معاملے میں تو اس سے زیادہ چوکنا رہنا پڑے گا۔ یہ ہے اصل میں اسلام، یہ ہے فطرت۔ اس کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا، اور جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی
تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں، کیونکہ آیت موجود ہے جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے ہم سے تو اللہ درگزر کرتا، لیکن جب معلوم ہو گیا ہم کو تو وہ درگزر نہیں ہوں گی، معلوم ہے پھر بھی اس میں گھس رہا غلطی میں۔ میں بھی اپنی زندگی میں جب قرآن کا مطالعہ نہیں تھا تو کئی چیزیں ایسی تھی کہ جو شرک میں ملوث تھا میں، تو کیا وہ آیت بیٹھیں گی کہ پھر جیسا قرآن میں آیا تھا کہ اللہ سب معاف کریں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو میں شرک میں ملوث تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ میں اتنے درس دے رہا ہوں آج چھوڑ دیا شرک میں نے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف ہی نہیں کرے گا میرے کو۔ یا کوئی ایسا رہا ایمان والا نہیں ہے اور وہ آتا اسلام میں اور شرک کرتا تھا وہ، تو ہم بولیں گے ارے بھائی تیرے کو آنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ تو شرک کرتا تھا، اللہ شرک کی تو معافی نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، شرک کی بھی معافی ہے، سچے دل سے توبہ کر دو، شرک کی بھی معافی ہے۔ وہ جو آیت کو ویسا نہیں لیں گے، وہ آیت کو اس سے جوڑیں گے ہم کہ جو دعا میں ہم دعا ہی کرتے ہیں نا معافی کی، کہ کسی نے شرک کیا یا میں نے اپنی زندگی میں شرک کیا اور اس کی معافی کی دعا، اب کسی پر تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، جو قرآن میں آتی ہے کہ یہ ظالم ہے، کیسے اپنے آپ پہ میں نے شرک کرا تو کس پہ کیا ظلم کیا میں نے؟ اللہ پر ظلم کرا، نعوذ باللہ، اللہ پر کس کی کیا طاقت کہ کوئی ظلم کرے؟ تو وہ آیت ہے، وہ جو آیت موجود ہے یہ ظالم ہے، مطلب یہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے، شرک کیا تو وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کیسا کہ ویسی چلے گیا کبھی تو دوزخ میں جائے گا، معافی مانگے گا تو سب معاف، تو سب معاف ہے، شرک معاف نہیں ہے، تو وہ آیت کو ہم ایسا سمجھیں گے، سمجھیے آپ، شرک کی معافی نہیں ہے تو ہم کیسا میں شرک چھوڑوں، کیسا اس کو ایمان میں داخلے کا بولوں میں فلاں شخص کو، وہ تو شرک کرتا، فلانی دیوی فلانی اس کے میں ملوث ہے۔ اصل میں وہ یہ کہ شرک کی کون سی معافی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے وہ شرک ہے، اصل میں اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو پکارے، اس کی دعا بے دلیل ہے کہ دعا بھی کر رہا ہے وہ پوری دعا جائز کہ اللہ شرک سے معاف کر دے میرے کو، میں نے فلانا شرک کیا، ڈھکانا شرک کیا، وہ بابا کے پاس گیا، وہ بابا کے پاس گیا، فلانی دیوی کے پاس میں گیا، اس کے پاس میں گیا، وہاں سے مانگا، وہاں سے مانگا، کتنے کیا کیا شرک کیا میں نے، فلاں طرح طرح کے شرک گنا رہا ہے وہ، اور بھی پھر بعد میں معافی یہ مانگ رہا ہے، سب معافی اللہ تعالیٰ سب اس کو معاف کہ بالکل اس میں ڈال رہا ہے اتھینٹک، اور آخر پہ دعا کر رہا ہے پھر کہ اللہ آپ وسلم کے وسیلہ طفیل میں میری دعاؤں کو قبول فرما۔ کیا کرا پھر دعا میں؟ ڈالا شرک، جس ڈال پہ بیٹھا تھا اسی ڈال کو کاٹا، کیسا معاف کرے گا اللہ رب العزت؟ وہ ہے اصل میں وہ کہ سب معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کو ایسے لینا چاہیے، معافی کا معاملہ آیا کہ جب تک کہ ہم دنیا میں حیات ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایسا معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ سچے دل سے ہم معافی مانگے تو جتنے ہم نے گناہ کیے، اگر 1000 ہم نے گناہ کیے اور اس کی معافی مانگے تو 2000 نیکیاں مل جائیں گی، 1000 پلس 1 وہ گناہ معاف اور 1000 اور مزید نیکی۔ کسی نے صرف 1000 نیکیاں کیا وہ جنت میں جائیں گا، وہ جس جنت میں جائیں گا تو جس نے 1000 گناہ کیا اس کی معافی مانگا تو 1000 پلس 1000 اس سے بہتر جنت میں جائے گا۔ معافی تو مانگے لیکن معافی مانگنے میں بھی شرک کر لے گا تو نہ شرک معاف ہوگا، شرک کی دعا کہ میں نے شرک کرا وہ معاف ہوگا، کیونکہ معافی مانگنے میں شرک کر لیا، آپ وسلم کے وسیلے سے یا کوئی بابا کے سے ولی صفت ہستی کے وسیلے سے مانگا دعا تو معاف نہیں ہوگا۔ ایون وہ دعا شرک کی نہیں، دوسری بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کچھ کیا، اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ فلانے کے ساتھ میں کرا، ڈھکانے کے ساتھ کرا، اس کے پیسے ڈبایا، دینا چاہتا تھا لیکن وہ تو دنیا سے چلے گیا، اللہ معاف کر دے میرے کو، سب معاف ہوتے جا رہا تھا، وہ معاف نہیں ہوگا کہ کوئی زندہ ہے اس کے پیسے ڈبایا اس سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، کسی پر ظلم کرا اس سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، اللہ سے دے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے گر گڑا کے، وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ بندے کا حق پہلے بندے سے معافی مانگنا پڑے گا اور بدلہ لینے کا بھی اس کو حق حاصل ہے، وہاں بھی حاضر ہو جانا پڑے گا، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو سارے چیزیں معاف کرتے چلا جا رہا ہے اللہ، آخری پہ شرک بھی معاف، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے صدقے طفیل سے مانگا، آپ وسلم کا وسیلہ ڈالا، کسی کی بھی وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس کی دعا بے دلیل ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ وہ ایسا شرک کرے گا کہ دعا میں بھی شرک کرے گا، جس ڈال پہ بیٹھا اس ڈال کو کاٹے گا تو گرنا ہی ہے کھائی میں۔
تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو زندہ ہے نا قبروں میں، تو پھر ان کے وسیلے سے مانگتے آتا۔ ارے میرے بھائی، جب وہ دنیا میں بھی تھے حیات، انبیاء اکرام یا وہ میں نے جیسا بتایا، تو ان کے وسیلے سے مانگے، کبھی انہوں نے کہا مانگنے کا اپنے وسیلے سے؟ جو واقعات آتے، وہ 3 دوست پتھر سے ایک غار کے اندر پھنس گئے، تو دعا کرو بولے جو ہمارے کے پتھر سر کے، تو انہوں نے کس بات کا وسیلہ دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیے تھے، پھنسے تھے تو، یا پہلے کے انبیاء اکرام کا واقعہ ہوں گا تو وہ اس نبی وقت کے یا وقت کے رسول کا وسیلہ دیے تھے؟ بالکل نہیں، انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا۔ وسیلہ جو ہوتا ہے نا، ذریعہ، تو ہمارے خود کے عمل ہے، نہ کہ کسی نبی کا، رسول کا وسیلہ، یا کسی اور معتبر شخصیت کا، یا کسی ولی کا وسیلہ یا ذریعہ۔ ہمارے عمل، تو انہوں نے کیا دعا کیے تھے؟ انہوں نے اپنے نیک عمل گنائے تھے۔ ایک دوست نے اپنے عمل گنایا وہ زینے کا، میں نے وہ جب اس نے بولی کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو میں نے پھر وہ منع ہو گیا۔ ہر ایک دوست نے، تو وہ پتھر سرکتے گیا، پہلی بار تھوڑا سرکا، پھر دوسرے دوست نے اپنا عمل کا، نیک عمل کا وسیلہ دیا، پھر سرکا، پھر تیسرے دوست نے اپنے اور کسی نیک اچھے عمل کا دیا کہ اللہ تیرے کو میرا عمل پسند آیا ہوں گا، اللہ تیرے لیے کیا ہوں گا میں نے عمل، کہ میں زنا کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے تیرے سے جب ڈرایا مجھے تو میں رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کر کے، تو وہ پتھر پورا سرک جاتا۔ کیا ثابت ہوتا ان سے، ان واقعات سے؟ ان واقعے سے یہ ثابت ہوتا کہ کہاں مانگے گئی وسیلے کی دعا؟ پہاڑی پر جا کے جو دعا مانگے جا رہی، تو کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگے گیا؟ ان کے چچا کو ساتھ میں لیے جا رہا ہے، لیکن کہاں ان کے چچا نے بھی دعا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے؟ کوئی پروف نہیں ہوتا، لیکن کیے جاتی دعا۔ کوئی اٹھ کے چلے گیا، میں پہلے دعا میں بیٹھتا تھا میرے بھائی، کسی مسجد میں جاتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ جو ہے امام صاحب جمعے کی نماز پڑھاتے تو وسیلے کی دعا نہیں کرتے، ایسا سمجھتا تھا میں۔ لیکن میں نے خود دیکھا ہے، ابھی اس سال ہو گیا، عید کی دعا میں جہاں جس بھی مسجد میں نام بتانے کی ضرورت نہیں، مسجد کا، امام صاحب کا نام بتانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بتا دے رہا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ درس قرآن میں، مطالعہ قرآن میں مجھ سے کہا گیا کہ بھائی وہ جو اٹھ کے چلے جاتے ایک طرح سے فتنہ کرتے، تو مجھے بھی لگا کہ ہو یار، وہ بیٹھنا چاہیے، فتنہ انگیز حرکت نہیں ہونا چاہیے، مطلب ایسا۔ میں نے بھی وہاں لبیک کہا، لیکن جب میرے پر بیتی کہ یار عید کی نماز میں وسیلے کی دعا کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، میں نے ہاتھ ہی نیچے کر دیا، پھر میں کیا بیٹھوں؟ اتنی بڑی اجتماعیت رہتی، اتنی لمبی دعا ہوتی، جمعے سے بھی زیادہ لمبی دعا ہوتی، تو کیا جمعے میں بیٹھنا، اور کیا پھر دیگر نمازوں میں بیٹھنا؟ کب یہ اپنا بان چلا دے؟ تو خیر، اپنے اپنے لوگوں کے رجحان ہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو عقل دیا، ایسا ان کو بھی عقل دے، یا کہیں گنجائش نکلتی، گنجائش تو کہیں نکلتی نہیں میرے بھائی، لیکن نکلتی تو کوئی مجھے سمجھا دے، لیکن ایسی حدیثوں سے نہ سمجھائے کہ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کو پڑھنے، ایک ایک آیت پہ غور و تدبر کرنے، اور اللہ اپنی آیتوں کو ہم کو ایسا سمجھا دے جیسا اللہ سمجھانا چاہتا، اور اس آیت کے مطابق عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک ہم سب کو اور خصوصی طور پہ مجھے، سارے ایمان والوں کو، ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔